آبنائے ہورمز کھلوانے کے لیے امریکی صدر کی مدد کی درخواست پر کوئی ملک اب تک سامنے نہ آیا۔ چین، برطانیہ، جاپان، جنوبی کوریا اور فرانس نے انکار کر دیا۔ برطانوی اخبار کے مطابق برطانوی وزیر اعظم نے ٹرمپ کو بتایا کہ برطانیہ تیار نہیں۔ جاپان کی حکمراں جماعت کے پالیسی چیف نے کہا کہ خطے میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آئے تو ہی جاپانی بحری جہاز آبنائے ہورمز بھیجے جا سکیں گے۔ چین نے بھی ٹرمپ کے مطالبے پر خاموشی اختیار کی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران سے بات کر رہے ہیں لیکن لگتا ہے وہ تیار نہیں۔ دوران پرواز گفتگو میں کہا آبنائے ہورمز کی سیکیورٹی کے بارے میں دوسرے ممالک سے بات کر رہے ہیں۔ مطالبہ ہے کہ دوسرے ممالک آبنائے ہورمز کی حفاظت میں مدد کریں۔ اسرائیل آبنائے ہورمز کو محفوظ بنانے کے لیے امریکہ کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ ایران میں ڈرون سازی کی صنعت کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی نیٹو کو آبنائے ہورمز کھلوانے میں مدد نہ کرنے پر خوفناک مستقبل کی دھمکی۔ ٹرمپ نے کہا رواں ماہ کے آخر میں چینی صدر کے ساتھ ہونے والی سمٹ تاخیر کا شکار ہو سکتی ہے۔ ملاقات اسی وقت مناسب لگے گی جب آبنائے ہورمز سے مستفید ہونے والے وہاں کچھ برا نہ ہو یقینی بنائیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا امریکی صدر ٹرمپ کو چیلنج، کہا امریکی صدر نے کہا تھا ایرانی بحریہ کو تباہ کر دیا۔ ٹرمپ ہمت کریں، خلیج میں امریکی نیوی بھیجیں۔ ابھی 10 سال پہلے تیار کیے گئے میزائل استعمال کر رہے ہیں۔ جون 2025 کے بعد تیار میزائل استعمال میں نہیں لائے۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کا کہنا ہے کہ بحری بیڑے فورڈ کی سہولت کاری کرنے والے مراکز جائز نشانہ ہیں۔ فورڈ بحری بیڑا سعودی شہر جدہ کے قریب موجود ہے۔ امریکی خام تیل کی قیمت میں 2% اضافہ، فی بیرل قیمت $102 ہو گئی۔ برنٹ خام تیل کی قیمت $106 فی بیرل پر پہنچ گئی۔ تیل کمپنیوں نے ٹرمپ انتظامیہ کو خبردار کیا ہے کہ توانائی کا بحران ممکنہ طور پر مزید بگڑ جائے گا۔ امریکی اخبار کے مطابق ایگزون، چیورون اور نوکو فلپس کمپنیوں کے سربراہوں نے خبردار کیا کہ آبنائے ہورمز کی بندش کے سبب توانائی بحران مزید شدید ہو سکتا ہے۔ آبنائے ہورمز کی بندش عالمی تیل کی ترسیل اور قیمتوں پر اثر ڈال رہی ہے۔ دبئی ایئرپورٹ کے قریب ڈرون حملہ، ایندھن کے ٹینک کو نشانہ بنایا گیا۔ دبئی حکام کے مطابق آگ پر قابو پا لیا گیا۔ واقعے میں کوئی شخص زخمی نہیں ہوا۔ دبئی کے میڈیا آفس کا کہنا ہے کہ احتیاطی طور پر دبئی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے سے عارضی طور پر فلائٹ آپریشن معطل کر دیا۔ مسافروں کو متعلقہ ایئر لائن سے رابطے کی ہدایت۔ اماراتی صدر محمد زائد اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال اور پر گفتگو ہوئی۔ فوجی کشیدگی فوری روکنے کا مطالبہ۔ دونوں رہنماؤں نے ایرانی حملوں کو عرب خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزی قرار دیا۔ مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ مکالمے اور سفارتی ذرائع کو ترجیح دینے پر زور۔ پاکستان سے قطر، بحرین، کویت کی آج بھی 47 پروازیں منسوخ۔ پاکستان کے مختلف ایئرپورٹ سے آج مشرق وسطی کی 213 پروازوں کی روانگی کا امکان۔ پشاور میں شدید دھند اور لاہور میں موسلا دھار بارش سے پروازیں متاثر ہیں۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں رمضان المبارک کی 27ویں شب، خصوصی عبادات، استغفار اور دعائیں، روح پرور مناظر۔ آپریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے 50,000 سے زائد حرمین سیکیورٹی اہلکار تعینات۔ اور قبلہ اول مقبوضہ بیت المقدس میں رمضان کی 27ویں شب پر لیلۃ القدر کی تلاش۔ ہزاروں مسلمان قیام اللیل سمیت دیگر خصوصی عبادات مسجد اقصی کے باہر ادا کرنے پر مجبور۔ اسرائیلی فوج نے ایران کے ساتھ جنگ کے بعد مسجد اقصی میں عبادات پر پابندی لگا کر اسے بند کر دیا تھا۔